مثلا لوگوں کی مدد کرنا، صدقہ و خیرات دینا، صرف زکوٰۃ دینا نہیں، صدقہ عام نفلی صدقات جتنی استطاعت ہے، جتنی مدد کر سکتے ہیں کرتے ہیں. کبھی کوانٹٹی کو کے اوپر فوکس نہ کیجیے. آپ کی استطاعت 1 روپے دینے کی ہے وہ دیجیے. سخاوت کوانٹٹی سے طے نہیں ہوتی، سخاوت اس سے طے ہوتی ہے کہ آپ کی جتنی استطاعت ہے اس کے مقابلے میں آپ کتنی خوش دلی کے ساتھ کتنا زیادہ دے رہے ہیں اپنی استطاعت کے بقدر. تو لوگوں کی مدد کرنا، غربا مساکین کی مدد کرنا، اس کے علاوہ جو ہے مدارس کے طلبہ ہیں، مدارس سے آتے ہیں، چاروں طرف سے سفرا آتے ہیں جو مدارس کے لیے ڈونیشن لیتے ہیں، ان کی مدد کرنا، ان کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرنا. دیکھا جاتا ہے کہ ان سفرا کے ساتھ بدتمیزی کی جاتی ہے، لوگ سمجھتے ہیں اپنی جیب بھرنے آ رہے ہیں. بھائی وہ مولانا جو مدرسے سے آئے ہیں وہ اپنی جیب بھرنے نہیں آتے ہیں، بلکہ آپ پر احسان کر رہے ہیں کہ آپ کی زکوٰۃ کو صحیح جگہ پہ لگاتے ہیں. وہ کیا ہمارے اور آپ کے اندر اتنی صلاحیت ہے، اتنا گٹس ہے کہ ہم راستے میں نکلیں اور صحیح مستحق زکوٰۃ کو تلاش کریں؟ ہمیں آتا ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے کون مستحق اور کیا ہے. وہ ہمارے گھر میں آ رہے ہیں، ڈور ٹو ڈور سروس دے رہے ہیں. وہ اس سے بڑی چیز اور کیا چاہیے؟ اور اللہ کے لیے دے رہے ہیں. آپ کے پیسے کو وہ صحیح جگہ پہ لگاتے ہیں، جہاں زکوٰۃ کا مصرف ہے وہاں پہ لگاتے ہیں. اس کے علاوہ بھی آپ کو دیگر جگہوں پہ خرچ کرنا ہے. تو سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اپنی نیت کو خالص کریں. ان المتقین فی جنات وعیون، کہ جو متقین ہوں گے، اللہ سے ڈرنے والے ہوں گے، اللہ کی اطاعت کرنے والے ہوں گے، اللہ کے دین کو فالو کرنے والے ہوں گے، وہ باغات میں ہوں گے، جنتوں میں ہوں گے، چشموں میں ہوں گے، اور آرام سے بالکل بیٹھے ہوں گے، انہیں کسی چیز کا خوف اور غم نہیں ہوگا. اور مسلمانوں کے بیچ میں اگر آپس میں کوئی رنجشیں ہوں گی بھی ان کے دلوں میں، تو اللہ تعالیٰ اس رنجش کو بھی نکال دے گا اور سارے مسلمان جنت میں بھائی بھائی ہو کر رہیں گے. اس کے بعد آیت نمبر 80 میں اصحاب ہجر کا ذکر ہے. وَلَقَدْ كَذَّبَ، ابھی یہاں حضرت ابراہیم کا ذکر ہوتا ہے، پھر قوم لوط کا ذکر ہوتا ہے. ان کے واقعات کے متعلق کچھ تفصیل پہلے بھی آ چکی ہے. اس کے بعد اب اصحاب ہجر کا ذکر ہے کہ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ، کہ اصحاب الحجر، ہجر والوں نے انبیاء اور رسولوں کا انکار کیا. یہ وادی ہجر میں جو قوم آباد تھی، اس قوم کا نام قوم سمود تھا، اور وہاں پر حضرت صالح علیہ السلام پیغمبر بنا کر بھیجے گئے. انہوں نے ان کے درمیان دعوت کا کام کیا، لیکن انہوں نے بھی ان کی قوم نے بھی ان کا انکار کیا، سرے سے انکار کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے پوری قوم کو ایک زبردست آواز کے ذریعے ہلاک و برباد کر دیا. اس کے بعد آیت نمبر 87 میں قرآن کریم اور سورۃ الفاتحہ کا ذکر ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، کہ ہم نے آپ کو 7 بار بار پڑھی جانے والی آیتیں دی ہیں اور قرآن عظیم دیا ہے. تو یہ 7 بار بار پڑھی جانے والی آیتوں سے مراد سورۃ الفاتحہ ہے. 7 آیتیں ہیں اس سورت کی، اور جسے بار بار پڑھا جاتا ہے، جس کو نمازوں میں ہر رکعت میں ہم پڑھتے ہیں. اس کے علاوہ بھی سورۃ الفاتحہ کا اہتمام ہوتا ہے. تو الگ سے سورۃ الفاتحہ کا ذکر کیا گیا. اس سے معلوم چلتا ہے کہ سورۃ الفاتحہ کی کتنی اہمیت ہے. اسی لیے سورۃ الفاتحہ کو ام القرآن بھی کہا جاتا ہے، یعنی تمام قرآن کی، پورے قرآن کی اصل ہے وہ. یعنی پورے قرآن میں جو مضامین ہیں، جو ٹاپکس ہیں تفصیل کے ساتھ، اس کی سمری اور اس کا خلاصہ اور اس کا نچوڑ سورۃ الفاتحہ میں موجود ہے. چاہے توحید ہو، رسالت ہو، قیامت ہو، احکامات ہو، اور ماننے والوں کا کیا حشر ہونا ہے، نہ ماننے والوں کا کیا حشر ہونا ہے، یہ سب سورۃ الفاتحہ میں بریفلی بیان کیا گیا ہے. اس کے بعد آئے آیت نمبر 94 میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان اس آیت کے نزول سے پہلے پوشیدہ طور پر دعوت کا کام کیا کرتے تھے. علل اعلان سب کے سامنے دعوت کا کام نہیں ہوتا تھا، بلکہ چھپ چھپا کر ہوتا تھا، تاکہ حفاظت بھی ہو سکے. اور جب تک اللہ کا علل اعلان کرنے کا حکم نہ آئے، تب تک چھپ چھپا کر صحابہ کرام نے پوشیدہ طور پر مخصوص لوگوں سے مل کر اسلام کی دعوت دی. تقریباً 3 سال تک یہ مرحلہ چلا. اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، کہ اب آپ علل اعلان تبلیغ کیجئے. آپ کو جو حکم دیا جا رہا ہے علل اعلان بتائیے، سب کے سامنے واضح کیجئے. وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اور مشرکوں سے اعراض کیجئے، انہیں اگنور کیجئے. یہ آپ کی مخالفت کریں گے، لیکن آپ کو دعوت کا کام کرتے رہنا ہے، اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے رہنا ہے. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ برا بھلا کہا کرتے تھے، غلط غلط باتیں کہتے تھے. کوئی کہتا تھا ساحر ہے، کوئی کہتا تھا مجنون ہے، کوئی کہتا تھا کہ کاہن ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہر ہے ان باتوں سے تکلیف ہوتی تھی، ان کا دل تنگ ہوتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کا نزول فرمایا وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ. ہم جانتے ہیں کہ آپ کا دل ان لوگوں کی باتوں سے تنگ ہو جاتا ہے. آپ کے خلاف اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑاتے ہیں، دین کا انکار کرتے ہیں، آپ کا دل تنگ ہوتا ہے. لیکن اس کا حل اللہ نے بتایا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، کہ آپ اللہ رب العالمین اپنے رب کی تسبیح بیان کرتے رہیے اور سجدہ کرنے والوں کے ساتھ ہو جائیے. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور موت آنے تک اپنے رب کی عبادت کرتے رہے.
یعنی اس دنیا میں پریشانی آئے گی، اس دنیا میں تکلیفیں آئیں گی، لیکن آپ کو انہیں اگنور کرنا ہے۔ جو لوگ آپ کے خلاف ہیں، جو لوگ آپ پر تہمتیں لگاتے ہیں، جو لوگ آپ پر الزامات لگاتے ہیں، جو لوگ آپ کو برا بھلا کہتے ہیں، جو لوگ اللہ کے دین کی نافرمانی کرتے ہیں، انہیں اگنور کیجئے، ان کی باتوں کو ایک کان سے سنیے، دوسرے کان سے نکال دیجئے، ایک اللہ کی اطاعت کرتے رہیے۔ اگر آپ اللہ کے دین پر چل رہے ہیں تو پوری دنیا آپ کے خلاف ہو، آپ کو کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے، اور اگر آپ اللہ کے دین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں اور پوری دنیا آپ کے ساتھ ہو، تب بھی پوری دنیا مل کر بھی آپ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ بہرحال اس کے بعد سورۃ النحل کی ابتدا ہوتی ہے۔ نحل شہد کی مکھی کو کہتے ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے شہد کا ذکر کیا، شہد کی مکھی کا ذکر کیا کہ کس طرح یہ بہت بڑی نعمت ہے انسانوں کے لیے، اس لیے اس سورت کو سورۃ النحل کہا جاتا ہے۔ اس سورت میں بنیادی طور پر دو چیزوں کا بیان ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ انسانوں کے فائدے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت سی مختلف چیزیں اس دنیا میں بنائی ہیں، تو اللہ نے ان میں سے بہت سی چیزوں کا ذکر کیا۔ اور دوسری چیز، مشرکین کے جو غلط نظریات تھے، غلط عقائد تھے، جو اعتراضات تھے، اس کی تردید کی گئی ہے اور توحید کی انہیں دعوت دی گئی۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے انسان کی حیثیت بتائی کہ خلق الانسان من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین، کہ انسان اپنی اصل حقیقت تو دیکھے، ایک پانی کے قطرے سے، ایک نطفے سے وہ اس کو وجود اللہ تعالیٰ نے بخشا ہے۔ اس کی حیثیت کیا تھی؟ بالکل حقیر اور ذلیل نطفے کی شکل میں تھا وہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے جسم دیا، اللہ تعالیٰ نے اسے روح دی، اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر قوت دی، طاقت دی، آنکھیں دی، دل دیا، اللہ نے کان دیے، اور اللہ نے جو ہے اسے زبان دی، اللہ نے اسے ہونٹ دیے، ہاتھ دیے، پیر دیے، اور جب اس کے پاس طاقت آ گئی تو وہ بندہ اللہ ہی سے لڑتا ہے، اللہ ہی کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے دوسرے خداؤں کو، اللہ ہی کے ساتھ شرک کرتا ہے۔ تو یہ کیسا انسان ہے؟ یہ کتنا ناشکر اور ناقدرہ انسان ہے۔ بہرحال پھر آیت نمبر 5 سے اللہ تعالیٰ نے بہت سی مختلف نعمتوں کا ذکر کیا۔ وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ۔ یہاں پہ جانوروں کا ذکر ہے کہ اللہ نے جانوروں کو بھی آپ لوگوں کے لیے ہی پیدا کیا ہے، انسانوں کے لیے پیدا کیا۔ اس دنیا کی تمام چیزیں انسانوں کے لیے بنائی گئی ہیں، کسی نہ کسی اعتبار سے انسان اس سے فائدہ اٹھاتا ہے، وہ چیزیں انسانوں کے لیے مفید ہوتی ہیں۔ اسی طرح جانور ہیں، اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو ہمارے لیے بنایا، وہ کتنے جانوروں کے چمڑے سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں، دودھ سے فائدہ اٹھاتے ہیں، گوشت سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اون سے فائدہ اٹھاتے ہیں، مختلف چیزوں سے ہم جانوروں کی مختلف چیزوں سے ہم اپنے فائدے کی چیزیں بناتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں آئی کہاں سے؟ یہ کسی انسان نے نہیں پیدا کیا، جانوروں کو اللہ نے پیدا کیا۔ یہ ساری چیزیں جو تمہارے پاس نعمتیں موجود ہیں، تم خود اگر کسی چیز کو ایجاد کرتے ہو تو تمہیں فخر ہوتا ہے کہ میں نے اپنے علم سے کیا، تو وہ عقل تمہیں کس نے دی؟ وہ عقل بھی اللہ نے دی، وہ علم بھی تمہیں اللہ نے دیا، اور جن چیزوں کا استعمال کر کے تم اپنے لائق چیزیں اسے بناتے ہو تو وہ بھی اللہ ہی کی طرف سے دی گئی ہیں۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، کہ اللہ تعالیٰ ایسی چیزوں کی کریشن کرتا ہے، ایسی چیزوں کو پیدا فرماتا ہے جس کا تمہارے پاس علم بھی نہیں ہے۔ تو اللہ کی بہت سی مخلوقات ہے، پاسٹ میں بھی اللہ نے جن چیزوں کو بنایا ہر ایک کا ہمارے پاس علم نہیں ہے، اس وقت اللہ کی جتنی مخلوقات ہے ہر ایک کا علم ہمارے پاس نہیں ہے، فیوچر میں بھی اللہ ایسی مخلوقات کو پیدا کرے گا جس کا علم بھی تمہارے پاس اور ہمارے اور آپ کے پاس نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر سمندر کے فوائد بتائے، وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا، کہ یہی وہ ذات ہے اللہ رب العالمین کی جس نے سمندر کو تمہارے لیے مسخر کر دیا کہ اس سے تم تازہ گوشت کھاتے ہو، مچھلیوں کا گوشت نکال کے کھاتے ہو، مچھلیوں کو کھاتے ہو، اور اسی سے تم جواہرات نکالتے ہو، زیورات نکالتے ہو جنہیں تم استعمال کرتے ہو، پہنتے ہو۔ تو یہ نعمتیں کہاں سے آئی؟ یہ کسی انسان نے پیدا نہیں کیا، یہ ان ساری چیزوں کو پیدا کرنے والا اللہ رب العالمین ہے۔ پھر وہ انسان کیسا ناشکرا ہے کہ اسی اللہ کے ساتھ شرک کر رہا ہے، اسی اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے جس اللہ نے اتنی نعمتیں دی۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 24 میں متکبرین کا ذکر ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُم مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، کہ جب متکبرین سے، کفار سے پوچھا جاتا ہے کہ بتاؤ اللہ نے کیا نازل کیا ہے وحی کے ذریعے، تو وہ کہنے لگتے ہیں کہ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، یہ سب من گھڑت کہانیاں ہیں، یہ کوئی قصے کہانی سنا رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم علیہ باللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید کی کہ کوئی قصہ کہانی نہیں ہے بلکہ یہ نصیحت ہے انسانوں کے لیے، اور ایسے کفار اپنا بوجھ بھی قیامت کے دن اٹھائیں گے، اور جنہیں ان لوگوں نے گمراہ کیا ہے ان کے گناہ کا بھی کچھ حصہ انہیں بھی ملنا ہے۔ اس کے بعد متقین کا ذکر ہے، جو اللہ کا تقوی رکھنے والے، اللہ سے ڈرنے والے ہیں، جلوت میں خلوت میں اللہ کے احکامات پر عمل کرنے والے، اللہ کی نافرمانی کرنے سے بچنے والے ہیں۔ جب ان سے پوچھا جاتا ہے وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا خَيْرًا، جب تقوی والوں سے پوچھا جاتا ہے کہ تمہارے رب نے کیا نازل کیا، تو متقین مومنین کہتے ہیں اللہ نے خیر کی بات نازل کی، اللہ نے اچھی بات نازل کی ہے۔ اللہ نے فرما دیا لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً، جن لوگوں نے احسان کیا، جن لوگوں نے اچھا کام کیا، جو ایمان بھی لے آئے، نیک اعمال بھی کیا انہوں نے،
فی ہذہ الدنیا حسنہ، اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی ان کے لیے اچھا معاملہ کرے گا، اس دنیا کی زندگی بھی اس کے لیے اچھی گزرے گی۔ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ، لیکن جو آخرت کا گھر ہے وہ تو اور بہتر ہونے والا ہے۔ دنیا میں تکلیفیں آئیں گی، مومن ہے تکلیف آ سکتی ہے، مومن ہے مصیبت پھر بھی آ سکتی ہے، مومن ہے آزمائشوں سے گزارا جائے گا، لوگوں کی طرف سے تان و تشنی ہوگی، مومن کے اوپر اعتراض ہوگا، اس کے دین پر اعتراض ہوگا، اس کے اسلام پر اعتراض ہوگا، اس کی مسجدوں اور اس کی اذانوں، اس کے حجاب پر اعتراض ہوگا، لیکن اللہ نے فرمایا صبر سے کام لینا، وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ، آخرت کا جو گھر ہے وہ بہتر ہونے والا ہے، وہ اچھا ہونے والا ہے۔ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ، اور تقوی والوں کا گھر کیا ہی بہترین ہے، آخرت میں تقوی والوں کا ٹھکانہ کیا ہی بہترین ہونے والا ہے، جس دن ڈس بلیورز کفار یہ تمنا کریں گے کہ ہے کاش میں بھی مسلمان ہوتا۔ بہرحال اس کے بعد مشرکین یہ بھی اعتراض کرتے، آیت نمبر 43، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ یہ مشرکین یہ بھی اعتراض کرتے کہ بھئی یہ کیسے نبی ہیں، انسان ہیں، اگر نبی ہوتے تو کوئی اور ہوتا، انسانوں میں سے کیوں نبی آیا، فرشتہ آنا چاہیے تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سے کہہ دیں کہ آپ سے پہلے بھی جو انبیاء آئے، آپ سے پہلے بھی جو رسول آئے، وہ اللہ نے انسانوں کو ہی بھیجا، کیونکہ انسانوں کے درمیان بھیج رہا ہے تو انسان ہی اس انسانوں کے لیے نمونہ بن سکتا ہے۔ فرشتہ اگر آتا تو انسان کہتے کہ بھئی یہ تو فرشتہ ہے اس لیے عبادت کر سکتا ہے، یہ تو فرشتہ ہے اس لیے وہ یہ باتیں کر رہا ہے، ہم انسان ہیں ہم نہیں کر سکتے، لیکن اللہ نے انسانوں میں سے ہی منتخب کیا تاکہ انسانوں کے لیے انسان ہی ایک نمونہ بنے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ سے پہلے بھی جتنے انبیاء آئے، جتنے رسول آئے، ہم نے انسان ہی بنا کر انہیں بھیجا۔ اگر آپ کے پاس علم نہیں ہے تو فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تمہارے پاس علم نہیں ہے تو علماء سے پوچھو۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم چلتا ہے کہ جس چیز کا علم نہ ہو اس کا سوال علماء سے کرنا چاہیے اور علماء کی بات کو فالو کرنا چاہیے۔ اس کے بعد آیت نمبر 58 میں ایک بہت ہی جو ایک غلط رسم اور غلط نظریہ مشرکین کا تھا اس کی تردید کی، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، کہ مشرکین کے یہاں کوئی بیٹا پیدا ہو جاتا تو بہت خوش ہوتے، لیکن اگر کوئی بیٹی پیدا ہو جاتی تو چہرے سیاہ پڑ جاتے اور لوگوں سے چھپے چھپے پھرتا رہتا وہ شخص کہ بھئی ہم کیا منہ دکھائیں گے لوگوں کو کہ بیٹی پیدا ہو گئی ہے۔ پھر یہاں تک کہ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ، بیٹیوں کو زندہ دفنا دیا کرتے تھے بچیوں کو۔ اللہ نے فرمایا أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ، کیا ہی برا فیصلہ یہ کر رہے ہیں، یعنی بیٹیاں انسان ہیں، عورتیں بھی انسان ہیں، تم نے بیٹی اور بیٹی کے درمیان جنڈر کی حیثیت سے آپ کوئی فرق نہیں کر سکتے، بلکہ بیٹیوں کے جو فضائل اللہ کے نبی نے بتائے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو بیان کیے ہیں وہ تو بہت زیادہ بڑے ہوئے ہیں۔ ہاں ذمہ داریوں کے اعتبار سے اس دنیا میں ذمہ داریاں اس میں فرق ہے، لڑکوں کی ذمہ داریاں کچھ اور ہیں، لڑکیوں کی ذمہ داریاں کچھ اور ہیں، لیکن جنڈر کے اعتبار سے تو کوئی تفریق نہیں ہے، یہ بھی انسان ہے یہ بھی انسان ہے، جو انسانی حقوق مردوں کو ملنے وہی انسانی حقوق عورتوں کو ملنے ہیں۔ تو جس طرح تم بیٹے کی پیدائش پہ خوش ہوئے، تمہیں چاہیے تھا کہ بیٹی کی پیدائش میں اور زیادہ خوش ہو، کیونکہ بیٹی کی پیدائش میں جو فضیلتیں ہیں وہ تو اور زیادہ اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں۔ تو اللہ نے ان کی اس غلط رسم کی تردید کی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی چند اہم نعمتوں کا ذکر کیا، وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، اللہ تعالیٰ نے پہلے دودھ کی نعمت کا ذکر کیا کہ جانوروں سے جو دودھ آتا ہے تم اسے استعمال کرتے ہو، وہ گوبر اور خون کے درمیان سے نکلتا ہے اور بالکل صاف و شفاف ہوتا ہے، اس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ دودھ ہوتا ہے اور بڑا خوشگوار ہوتا ہے کہ آسانی کے ساتھ آپ اسے نگل سکتے ہیں، آسانی کے ساتھ پی سکتے ہیں۔ تو یہ نعمت کہاں سے آئی ہے؟ اللہ کی نعمت ہے۔ اس کے بعد کھجور کا ذکر کیا، انگور کا ذکر کیا کہ یہ ایسے پھل ہیں جن کو آپ کھاتے بھی ہیں اور اس سے مشروب بھی بناتے ہیں۔ یہ نعمتیں کہاں سے آئیں؟ یہ اللہ رب العالمین کی نعمتیں ہیں۔ پھر تیسری نعمت شہد کا ذکر کیا، اور شہد کی مکھی جس ترتیب کے ساتھ، کتنے پرفیکشن کے ساتھ شہد کے چھتے کو تیار کرتی ہے، ترتیب دیتی ہے، اس کی حفاظت کرتی ہے، آج سائنس نے پروف کیا، آپ اس کی تفصیل میں جائیے کہ اتنے پرفیکشن کے ساتھ اس چھتے کی حفاظت کرتی ہے، اور پھر اس کے بعد شہد کو کس طرح پروڈیوس کرتی ہے، کیسے اونچے جگہ پہ رکھتی ہے تاکہ وہاں پر کچھ نقصان نہ پہنچے، پھر وہاں سے خالص شہد نکلتا ہے جو کہ انسانوں کے لیے اللہ نے فرمایا فیہ شفاء للناس، انسانوں کے لیے اس میں شفا ہے۔ تو یہ نعمتیں کہاں سے آئی؟ شہد کی مکھی کو اتنا پرفیکشن اور اتنی ترتیب کی بات کس نے سکھائی؟ یہ اللہ کی ذات ہے جس نے اسے ان جانوروں کو بھی علم دیا۔ اس کے بعد آیت نمبر 77 میں اللہ رب العالمین کی ذات کے متعلق ذکر ہے کہ علم غیب صرف اللہ کے پاس ہے، غیب کا نالج صرف اللہ کے پاس ہے۔ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ، زمین و آسمان کی غیب کی خبریں، غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، اور جو قیامت ہے وہ اللہ تعالیٰ پلک جھپکتے ہی لا دے گا۔ اس کا اصل علم تو اللہ کے پاس ہے، لیکن جب قیامت آئے گی تو بہت اچانک آئے گی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا آیت نمبر 89 میں، وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، قیامت کے دن ہر امت پر انہی میں سے ایک گواہ کو لایا جائے گا،
اور وہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہوں گے. ہر امت کے جو نبی ہوں گے وہ گواہی دیں گے کہ میری قوم نے کیا کیا اور میری قوم نے کیا نہیں کیا، یہاں تک کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب پر گواہ بنیں گے. اس کے بعد آیت نمبر 90، یہ بہت ہی جامع آیت ہے، بہت ہی اہم آیت ہے. اللہ نے فرمایا ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہا عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون، کہ اللہ تعالیٰ عدل و انصاف کرنے کا تمہیں حکم دیتا ہے، اللہ تعالیٰ بھلائی کرنے کا تمہیں حکم دیتا ہے، اللہ تعالیٰ قریبی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک اور ان سے ساتھ صلہ رحمی اور ان کے حقوق ادا کرنے کا تمہیں حکم دیتا ہے، اللہ تعالیٰ بے حیائی سے تمہیں روکتا ہے، اللہ تعالیٰ بدی سے تمہیں روکتا ہے، اللہ تعالیٰ ظلم و زیادتی سے تمہیں روکتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا یعظکم لعلکم تذکرون، اللہ تمہیں نصیحتیں اس لیے کر رہا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرنے والے بن جاؤ. تو یہ اتنی جامع آیت ہے کہ اس میں اوامر کا بھی ذکر ہے، نواہی کا بھی ذکر ہے. اوامر سے مراد وہ احکامات جن کو کرنے کا اللہ نے حکم دیا، نواہی سے مراد وہ چیزیں جن کو نہ کرنے کا اللہ نے حکم دیا، ان سے بچنے کا اللہ نے حکم دیا. تو پورا دین اوامر اور نواہی پر مشتمل ہے. تو گویا کہ اس آیت میں اللہ نے پورے دین کو ہی سمیٹ لیا. اس کے بعد نسخ پر شبہ کرتے، وَإِذَا بَدَّلْنَا آیت نمبر 101 وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَكَانَ آیَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، کہ ہم جب کسی ایک آیت کو بدل کر دوسری آیت لاتے ہیں اور اللہ کے پاس اس بات کا زیادہ علم ہے کہ اللہ کیا نازل کر رہا ہے، تو یہ کفار کہتے ہیں کہ آپ اپنی طرف سے من گڑت باتیں لا رہے ہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے بہت سی آیتوں کو پہلے نازل کیا، بہت سے احکامات ایسے تھے جو اللہ نے شروع دور میں دیے، پھر بعد میں ان احکامات کو کینسل کیا اور نیا حکم دیا. تو جب ایک حکم ہٹ کے دوسرا حکم آتا اسی جگہ پر تو یہ کفار کہتے ہیں کہ بھئی یہ اللہ کی طرف سے تو نہیں ہو سکتا، مطلب آپ ہی کبھی کوئی حکم دے رہے ہیں، کبھی کچھ اور حکم دے رہے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے انہیں سمجھایا کہ اللہ کے پاس زیادہ علم ہے کہ وہ کیا نازل کر رہا ہے. اگر اللہ نے ایک حکم کو پہلے نازل کیا تو تمہارے حالات کو دیکھتے ہوئے تمہارے حالات کیا تقاضا کرتے ہیں، ان حالات کے موافق اللہ نے ایک حکم دیا. بعد میں حالات اگر بدل گئے تو پھر اللہ نے پہلے حکم کو ہٹا کے کوئی دوسرا نیا حکم دے دیا. تو اللہ رب العالمین علیم ہے، خبیر ہے، یہ تمہارے لیے کر رہا ہے. اللہ کو پہلے سے علم تھا کہ آگے جا کر حکم بدلنا ہے. مثلا ایک ڈاکٹر ہوتا ہے، ایک بیمار ہے، اس کو وہ دوائیاں دیتا ہے کہ بھائی 1 مہینے تک آپ کو یہ دوائی کھانی ہے. پھر ڈاکٹر کے علم میں یہ بات ہوتی ہے کہ بھائی 1 مہینے تک یہ کورس پورا کر لے، اس کے بعد 1 مہینے کے بعد دوائی کے ڈوزز میں مجھے کمی کرنی ہے یا پھر دوائیوں کو چینج کرنا ہے. ڈاکٹر کے علم میں پہلے سے ہے، لیکن کیا ہوتا ہے کہ پھر اسے یہ نہیں بتاتا ہے کہ میں 1 مہینے کے بعد بھی یہ دوائی دوں گا، وہ دوائی دوں گا، ڈیٹیل نہیں بتاتا ہے، بلکہ یہ کہتا ہے آپ 1 مہینے تک یہ دوائیاں کھائیے پھر میرے پاس آئیے. 1 مہینے کے بعد جب وہ آتا ہے مریض تو پھر دوائیاں چینج کرتا ہے اور آگے کی دوسری دوائی دیتا ہے. تو ایسا تو نہیں ہے ڈاکٹر سے غلطی ہو گئی، ڈاکٹر کو معلوم نہیں تھا کہ بھائی وہ دوائی دینی ہے، شروع سے ہی 1 مہینے بعد والی دوائی پہلے ہی دے دیتے. ایسا تو نہیں، حالات کو دیکھتے ہوئے کہ بھئی کس کنڈیشن میں، اس کنڈیشن سے موافق کون سا حکم ہوگا، اللہ نے اس حکم کو نازل کیا. پھر بعد میں حالات جب تبدیل ہوئے تو اللہ نے پہلے حکم کو منسوخ کر کے کینسل کر کے ایک نیا حکم دیا. تو یہ اللہ کے حکیم ہونے کی دلیل ہے اور یہ اسلام کی حقانیت ہے. اس کے بعد آئیں اب ایک بہت ہی اہم آیت نمبر 106 سورۃ النحل، من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان. اس آیت میں جو بتایا گیا ہے، سب سے پہلے تو یہ آیت ان صحابہ کرام کے متعلق نازل ہوئی ہے جن پر مکہ المکرمہ میں بہت زیادہ ظلم و زیادتی ہو رہی تھی، خصوصاً حضرت عمار رضی اللہ عنہ اور ان کے والدین حضرت یاسر اور حضرت سمیہ رضی اللہ عنہما. ان پر کفار مستقل طور پر ظلم کر رہے تھے، مسلسل ظلم کرتے جا رہے تھے اور انہیں باندھ کر انہیں مار رہے تھے، پیٹ رہے تھے اور ان سے یہ کہہ رہے تھے کہ بھئی تم اپنی زبان سے کفر کے کلمات ادا کر دو، ہم تمہیں چھوڑ دیں گے. ایمان سے پھر جاؤ یا اپنی زبان سے جو ہے کم از کم کفر کے الفاظ کہہ دو، ہمارے بتوں کے نام لے لو اور تم کفریہ کلمات کہو، شرکیہ کلمات کہو، ہم تمہیں چھوڑ دیں گے. لیکن حضرت عمار، یہ حضرت یاسر رضی اللہ عنہ اور حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ نے مانا نہیں. وہ مار کھاتے رہے، ان پر ظلم ہوتا رہا اور وہ برداشت کرتے رہے اور کفار ان سے کہتے رہے کہ جو ہے اپنی زبان سے کفریہ کلمات نکالو، لیکن وہ نہیں مانے اور اسی حال میں انہیں شہید کر دیا گیا. حضرت یاسر کو بھی شہید کر دیا گیا اور حضرت سمیہ کو تو 2 اونٹوں سے باندھ کر 20 سے ان کے پورے جسم کو چیر کر 2 حصوں میں کر دیا گیا. اور یہ دونوں حضرات اسلام کے پہلے شہداء ہیں. اور کس طرح انہوں نے عزیمت پر عمل کیا کہ کفریہ کلمات کو کہنے سے انہوں نے اجتناب کیا اور مرنے کو ترجیح دی، موت کو ترجیح دی، لیکن اپنی زبان سے کفریہ کلمات کو نکالنے کو پسند نہیں کیا انہوں نے نکالنا. بہرحال لیکن جو ان کے بیٹے تھے حضرت عمار رضی اللہ عنہ، تو ان کو بھی باندھ کر رکھا گیا، ان پر بھی ظلم و زیادتی ہو رہی اور ان سے بھی کہا جا رہا ہے کہ آپ کفریہ کلمات اپنی زبان سے کہہ دیں تو ہم چھوڑ دیں گے.
تو یہ رخصت پر عمل کرتے ہیں. انہوں نے عزیمت پر عمل نہیں کی، رخصت پر عمل کیا. انہوں نے عزیمت پر عمل نہیں کیا، رخصت پر عمل کیا. وہ اس طریقے سے کہ ان کے سامنے، کفار کے سامنے انہوں نے کفریہ کلمات ظاہری طور پہ کہہ دیے. یعنی دل سے تو وہ کافر نہیں ہوئے، دل سے تو ایمان پر ہی ان کا دل مطمئن تھا، دل سے مومن تھے، لیکن اپنی جان بچانے کے لیے، چونکہ ان کی جان لی جا رہی تھی اور والدین کو ان کے سامنے قتل کر دیا گیا، اب ان کی باری تھی، تو اپنی جان بچانے کے لیے انہوں نے اپنی زبان سے کفریہ کلمات کہہ دیے، تو انہیں چھوڑ دیا گیا. تو اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ آیتیں نازل ہوئی. وہ آئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور اپنا پورا واقعہ بتایا. تو یہ آیت نازل ہوئی جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر ایسا شخص جو مجبور ہو جائے کفریہ کلمات کہنے پر، اور وہ دل سے مومن ہو، لیکن اپنی جان بچانے کے لیے وہ اگر اپنی زبان سے کفریہ کلمات کہہ دے، تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کی پکڑ نہیں کرے گا، اللہ معاف کر دے گا. اس کی اجازت دی، یہ رخصت ہے. لیکن عزیمت اور بہتر کیا ہے کہ ایسے موقع پر بھی ڈٹ کر اور جم کر رہا جائے اور کفریہ کلمات نہ کہے جائے، اگرچہ جان چلی جائے. آج بھی ہم دیکھتے ہیں ملک ہندوستان میں کس طرح مسلمانوں پر ظلم و زیادتی ہوتی ہے. کئی سارے لوگ آ جاتے ہیں، ایک شخص کو، ایک مسلمان کو گھیر لیا اس نے، اور کہتے ہیں کہ کہو جے شری رام، نہیں کہو گے تو تمہیں ماریں گے، تمہیں قتل کر دیں گے. اور کئی ویڈیوز بھی وائرل ہوتی ہیں جن میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ داڑھی رکھے ہوئے لوگ ہیں، دیندار لوگ ہیں، لیکن وہ ڈر سے وہ کفریہ کلمات کہہ دے رہے ہیں. تو ان پر تان و تشنیع نہیں کرنی چاہیے، انہیں برا بھلا نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت دی ہے، رخصت دی ہے کہ بھئی اگر حالات ایسے ہو جہاں پر آپ کو اپنی جان کا خطرہ ہو اور زبردستی آپ سے کفریہ کلمات کہلوائے جا رہے ہوں، اور دل سے اگر آپ پکے ایمان والے ہیں اور اپنی جان بچانے کے لیے اگر صرف آپ نے اپنی زبان سے یہ کفریہ کلمات کہہ دیا آپ نے، تو پھر ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کافر ہو گئے، اللہ معاف کرے گا. ہاں یہ رخصت ہے، لیکن عزیمت کیا ہے، بہتر کیا ہے؟ عزیمت اور بہتر یہی ہے کہ ایسے موقع پر آپ اپنی جان قربان کر دیں، لیکن اللہ کے سوا کسی اور کا نام نہ لیں. لیکن بہرحال جو رخصت پر عمل کریں گے ان پر بھی ہمیں ان پر تان و تشنیع کرنے کی، انہیں برا بھلا کہنے کی ہمیں اجازت نہیں ہے. تو مسلمانوں کو گھبرانا بھی نہیں ہے. ہمارے حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں ملک کے، ہم سب جانتے ہیں کس طرح آئے دن ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ نعرے لگا رہے ہیں، مسلمانوں کے علاقوں سے گزر رہے ہیں، مسلمانوں کی مسجدوں کے سامنے سے گزر رہے ہیں، انہیں دھمکیاں دے رہے ہیں، ان کے قتل عام کا اعلان بس اوقات کیا جا رہا ہے. تو مسلمانوں کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ دیکھ رہے ہیں ویڈیوز دن بھر آتی رہتی ہیں آپ کے پاس الگ الگ علاقے سے کہ کس طرح مسلمانوں پر ظلم و زیادتی ہو رہی ہے، کس طرح نعرے لگائے جا رہے ہیں، مسجدوں کے اوپر جو ہے جھنڈے لگائے جا رہے ہیں. تو گھبرانے کی بات نہیں ہے. اس آیت کو اپنے ذہن میں رکھیے، ہمیشہ یاد رکھیے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ کہ اللہ تعالیٰ کو آپ یہ ظالم جو کچھ ظلم کر رہے ہیں، آپ ہرگز یہ نہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ظلم سے غافل ہے، اللہ تعالیٰ کو معلوم نہیں ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ بے خبر ہے، ایسا نہیں ہے. بلکہ اللہ تعالیٰ ان ظالموں کو ایک مہلت دے رہا ہے.